بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے واقعات کا سلسلہ جاری ہے۔ آج آپ کو بتایا جائے گا سلطان صلاح الدین ایوبی نے فلسطین کا پہلا قلعہ یا شہر سمجھ لیں، اس کو جب سر کر لیا، جیت لیا، حاصل کر لیا، تو اس کے بعد صلیبیوں نے ایک اجلاس منعقد کیا جس میں ایوبی کے خلاف کیا کرنا چاہیے یہ گفتگو ہو رہی تھی۔ تو وہاں کسی نے ہرمن جو صلیبیوں کے جاسوسی کا انچارج تھا اس سے پوچھا کہ اگر ایوبی یہاں فلسطین میں آیا ہوا ہے تو پیچھے مصر میں تم نے اس کے خلاف کیا کیا ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے توقع سے بھی زیادہ، کیونکہ علی بن سفیان جو ایوبی کا جاسوسی کا انچارج تھا وہ ایوبی کے ساتھ شوبک میں ہے، مطلب فلسطین میں نے قاہرہ سے اس کی غیر حاضری کا بڑا فائدہ اٹھایا ہے۔ قاہرہ کا جو نائب ناظم ہے مصلح الدین، اس کو فاطمیوں نے اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ مصلح الدین صلاح الدین ایوبی کا خاص آدمی ہے لیکن اب ہمارے ہاتھ میں ہے۔ فاطمیوں نے آہستہ آہستہ اپنا ایک خلیفہ مقرر کر دیا ہے۔ وہ قاہرہ کے اندر سے بغاوت اور سوڈانیوں کے حملے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہمارے فوجی افسر سوڈان میں سوڈانیوں کی فوج تیار کر رہے ہیں۔ قاہرہ میں صلاح الدین ایوبی جو فوج چھوڑ کر آیا ہے اس کے 2 سالار ہمارے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ ادھر سے سوڈانی حملہ کریں گے، قاہرہ میں بغاوت ہوگی اور فاطمی اپنی خلافت کا اعلان کر دیں گے۔ تم لوگ یہ بھول رہے ہو صلاح الدین ایوبی اس قدر تیز آدمی ہے کہ جہاں ہم بیٹھے ہیں کرک، اس پر حملہ ملتوی کر کے قاہرہ پہنچ جائے گا۔ ریمانڈ جو ایک بادشاہ تھا اس نے کہا اسے یہیں رہنے میں مجبور کرنے کے لیے ضروری ہے اسے یہیں الجھایا جائے۔ اس کا ایک طریقہ یہ اس کا راستہ روک لیا جائے اور اس کا ایک بھی سپاہی قاہرہ تک نہ پہنچ سکے۔ مجھے 100% امید ہے قاہرہ میں جو اس کی فوج ہے وہ اس کے کام نہیں آ سکے گی۔ ہرمن جو صلیبیوں کے جاسوسی کا انچارج تھا نے کہا میرے آدمیوں نے فوج میں اس قسم کے شکوک پیدا کر دیے ہیں کہ انہیں قاہرہ میں پیچھے چھوڑ دیا گیا ہے، یعنی جو سپاہی قاہرہ میں ہیں ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ تمہیں جان بوجھ کے پیچھے چھوڑا ہے تاکہ مال غنیمت تم لوگوں کو نہ مل سکے، اور یہ بھی کہ شوبک کی سینکڑوں عیسائی لڑکیاں صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ آئی ہیں جو اس نے وہاں فوج کے حوالے کر دی ہیں۔ میری کامیابی یہ ہے میں نے مسلمان فوجی حکام کے منہ میں یہ افواہیں ڈال کر ان کی فوج میں پھیلائی ہیں۔ میں نے ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں قاہرہ کی تمام فوج سوڈانیوں کا ساتھ دے گی اور صلاح الدین ایوبی کو بغاوت ختم کرنے کے لیے یہاں سے تمام فوج لے کر جانا پڑے گی، مگر یہ فوج اس وقت وہاں پہنچے گی جب قاہرہ ایک مرتبہ فاطمیوں کے ہاتھ میں ہوگا، وہاں سوڈان کی فوج کا قبضہ ہوگا۔ ضروری نہیں کہ ہم یہاں صلاح الدین ایوبی پہ حملہ کریں اور اسے روکیں، ہم اسے بھٹکنے کے لیے کھلا چھوڑ دیں گے، ہم اسے مسلمانوں کے ہاتھوں مروائیں گے۔ ہرمن نے زور دے کر کہا آپ ابھی تک مسلمان کی نفسیات نہیں سمجھ سکے، یہی وجہ ہے کہ آپ میری بعض باتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مسلمان اگر فوجی اور اس کے دماغ میں ٹریننگ کے دوران یہ بٹھایا جائے کہ وہ ملک اور قوم کا محافظ ہے تو ملک اور قوم خاطر جان قربان کر دیتا ہے۔ دنیا کی بادشاہی اس کے قدموں میں رکھ دو، وہ سپاہی رہنا پسند کرے گا، قوم سے غداری نہیں کرے گا۔ اگر اسی فوجی میں جنسی لذت، شراب، عہدوں کی خواہش پیدا کر دو تو اپنا مذہب بھی داؤ پر لگا دیتا ہے۔ ہم نے جن مسلمان فوجی حکام کو اپنے ساتھ ملا لیا ان میں یہی خامیاں پیدا تھیں اور کر رہے ہیں۔ فوجی کو غدار بنانا اتنا آسان نہیں جتنا انتظامیہ کے بندے کو بنانا ہے۔ ہرمن نے کہا انتظامیہ کے ہر حاکم کے اندر خواہش ہوتی ہے بادشاہ بننے کی، تو ان کو قابو کرنا آسان ہے۔ ہرمن بولتا جا رہا تھا، حکمران اور صلیبی کمانڈر غور سے سن رہے تھے۔ صلاح الدین ایوبی اپنی قوم کی اس کمزوری کو سمجھ گیا ہے۔ غیر فوجی قیادت کو ہمیشہ کرسی کی خواہش ہے اور یہ خواہش وہ زن، زر اور زمین سب کو اکٹھا کیے ہوئے، اور صلاح الدین ایوبی اسی چیز کو ختم کر رہا ہے۔ وہ شیعہ سنی فرقے کو ختم کر رہا ہے۔ اس نے شیعوں کو فوج اور انتظامیہ میں پوری نمائندگی دی ہے اور نہایت پراسر طریقے سے شیعہ علماء کو قائل کر لیا ہے کہ وہ سنیوں کے ساتھ کام کریں۔ اس وجہ سے
یہ لڑائی جس کو ہم ہوا دیتے تھے وہ اب کم ہونے لگ گئی ہے۔ دوسری طرف قلعہ شوبر کو قلعہ کرک ان دونوں سے دور ایک وسیع علاقہ ایسا تھا جہاں مٹی، ریت اور سلوں کی پہاڑیاں اور اونچی نیچی چٹانیں تھیں۔ یہ خطہ کم از کم 1.5 میل وسیع اور چوڑا تھا۔ اس میں بہت سا علاقہ ریتیلا، میدانی اور اس میں کھڈے بھی تھے، کم اونچی ٹیکریاں بھی تھیں۔ جب صلیبی حکمران اور کمانڈر اسلام کے خلاف منصوبے کر رہے تھے تو صحرا کا یہ خطہ میدان جنگ بنا ہوا تھا۔ ہزاروں پیدل سپاہی، گھوڑ سوار، اونٹ سوار بھاگ دوڑ کرتے، تلواروں اور برچھیوں کی انیاں چمک رہی تھیں، گھوڑوں اور اونٹوں کی دوڑ سے گہرے بادلوں کی طرح آسمان کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ اس گرد میں بچیاں بھی اڑ رہی تھیں، تیر بھی۔ پیدل سپاہی گھوڑوں سے آگے نکل جانے کے لیے دوڑ رہے تھے، گھوڑ سوار کھڈوں کو پھلانگ رہے تھے۔ ارد گرد پہاڑوں کی چوٹیوں پہ 2 سپاہی آرام سے گھوم پھر رہے تھے۔ ایک پہاڑی کے دامن میں آگ کے شعلے اڑتے اور پہاڑی سے ٹکڑا بھڑکتا، شور و غل پھیل جاتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی گھوڑے پر ایک بلند چٹان پہ کھڑا یہ سارا نظارہ دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت دیر سے اس میدان کے ارد گرد کی پہاڑیوں پر گھوم رہا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے 2 نائب تھے۔ میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں جس رفتار سے سکھلائی ہو رہی ہے، نئے سپاہی چند دنوں میں تجربہ کار ہو جائیں گے۔ ایک نائب نے کہا، آپ نے جن سواروں کو وہ اتنا چوڑا کھڈ پھلانگتے ہوئے دیکھا تھا وہ سب کرک سے آئے ہیں۔ وہ جب کرک سے آئے ہوئے سوار ہیں، میں انہیں اناڑی سمجھتا تھا، تیر انداز بھی بہتر کام کر رہے ہیں۔ میدان جنگ کا یہ منفرد دراصل حصہ ٹریننگ ہو رہی تھی جس کے متعلق سلطان ایوبی نے بڑے احکامات جاری کیے تھے۔ ارد گرد سے بہت سے جوان فوج میں بھرتی ہو رہے تھے اور کرک سے بھی بہت سے مسلمان چوری چھپے نکل آئے تھے۔ سلطان ایوبی کے جاسوسوں کا کمال تھا، کرک سے بھی جوان حاصل کر لیے تھے۔ شعبہ کے وہ مسلمان جنہوں نے صلیبیوں کا ظلم و تشدد برداشت کیا تھا، جوش و خروش سے سلطان ایوبی کی فوج میں شامل ہو رہے تھے۔ ان کی ٹریننگ کا انضام وہیں کر دیا گیا تھا۔ سلطان ایوبی اس میں ذاتی دلچسپی لے رہا تھا۔ اسے اس کے نائب یقین دلا رہے تھے اور نائب بھرتی کو تھوڑی عرصے میں پختہ بنا دیں گے۔ سپاہی صرف ہتھیاروں کے استعمال اور جسمانی پھرتی سے تجربہ کار نہیں بن سکتا۔ سلطان ایوبی نے کہا، عقل اور جذبے کا استعمال ضروری ہے۔ مجھے ایسی فوج کی ضرورت نہیں جو اندھا دھند دشمن پر چڑھ دوڑے اور صرف ہلاک کرے۔ مجھے ایسی فوج چاہیے کہ معلوم ہو اس کا دشمن کون ہے اور اس کے عزائم کیا ہیں۔ انہیں بتاؤ اور ذہن نشین کراؤ کہ ہم فلسطین کیوں لینا چاہتے ہیں۔ انہیں بتاؤ غداری کتنا بڑا جرم ہے۔ ہر شام انہیں واعظ دیے جا رہے ہیں سالار اعظم، ایک نائب نے کہا۔ ہم انہیں صرف درندے اور وحشی نہیں بنا رہے، اور یہ خیال رکھو ان کے دلوں میں قوم کی وہ بیٹیاں نقش کر دو جو کفار کے ہاتھوں اغوا اور بے آبرو ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں۔ سلطان ایوبی نے کہا، انہیں قرآن کے وہ واقعات دلاتے رہنا جنہیں صلیبیوں نے پاؤں تلے مسلا، انہیں وہ مسجدیں یاد دلانا جن میں کفار نے گھوڑے اور مویشی باندھے تھے اور باندھ رہے ہیں۔ بیٹی کی عزت اور مسجد کا احترام مسلمان کی عظمت کی نشان ہوتا ہے۔ انہیں بتاؤ جس روز تم اس عزت اور مسجد کو ذہن سے اتار دو گے، اس روز تم اپنے لیے اس دنیا کو جہنم بنا لو گے۔ پہاڑوں پر جو 2 4 سپاہی گھوم پھر رہے تھے وہ پہرے دار تھے۔ صلیبیوں کے جوابی حملے کا خطرہ موجود تھا، دور آگے تک فوج موجود تھی، پھر بھی ٹریننگ کے اس علاقے کے گرد پہرے کی ضرورت تھی۔ ان پہرے داروں میں سے 2 ایک چوٹی پر جا رہے تھے، وہ رک گئے۔ انہیں نیچے ایک ٹیکری پہ صلاح الدین ایوبی کھڑا نظر آ رہا تھا، ان کی طرف اس کی پیٹھ تھی، فاصلہ 200-250 گز کا تھا۔ ایک پہرےدار نے کہا، کمبخت کی پوری پیٹھ ہمارے سامنے، اگر یہاں سے تیر چلاؤں تو اس کے دل کے پار لگ سکتا ہے، کیا خیال ہے؟ پھر بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ اس کے ساتھی نے کہا۔ ہاں، دوسرے نے کہا، تم ٹھیک کہتے ہو، یہ لوگ ہمیں پکڑ کر جان سے مار ڈالیں گے، کوئی بات نہیں، وہ زندہ پکڑ کر ایسے شکنجے میں جکڑ دیں گے اور ہمیں اپنے تمام ساتھیوں کے نام بتانے پڑیں گے، یہ کام اس کے محافظوں کو کرنے دو۔ اس کے ساتھیوں نے کہا، اگر صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنا اتنا آسان ہوتا تو یہ اب تک زندہ نہ ہوتا، یہ کام اب ہو جانا چاہیے۔ دوسرے نے کہا، سنیں فاطمی کہتے ہیں تم کچھ کیے بغیر ہم سے منہ مانگی رقم لیتے جا رہے ہو، مجھے امید ہے کام جلدی ہو جائے گا۔ اس کے ساتھی نے کہا، سنا تھا حشیشین بہت دلیر ہیں، قتل کرنے کے لیے جان پر کھیل جاتے ہیں، ابھی تو انہوں نے کچھ کر کے تو نہیں دکھایا۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ ایوبی کے محافظ دستے میں 3 حشیشین ہیں، یہ تو ان کا کمال ہے کہ محافظ دستے تک پہنچ گئے ہیں اور ان کی اصلیت کا علم نہیں ہوا، مگر وہ قتل کب کریں گے کم بخت ڈرتے ہیں۔ وہ باتیں کرتے آگے چلے گئے۔ کیا یہ وہ قتل کر سکے یا قتل کیے بغیر رہ گئے؟ صلاح الدین ایوب زندہ رہا یا وہاں پہ اس کا اختتام ہو گیا اور صرف اتنا حصہ جیتا؟ آنے والے حصے میں بتایا جائے گا۔